یہ بھی تو ممکن ہے کہ حقیقت برعکس ہو تمہارے خیالات سے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلط تمہارا یہ مایوس تصور ہو۔ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا، تو یہ ضروری نہیں کہ جس کی چاہے تمہیں وہ ابھی ہی تمہیں میسر ہو۔ آزمائش آئے تو مایوس مت ہو جانا، صبر کرنا اور اس رب کو تلاش کرنا۔ وہ رب تمہارے انتظار میں ہے، پکار لو اسے، منا لو اسے، یقین کرو وہ تھام لے گا تمہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ تم کیوں مایوس ہو؟ تمہارا معاملہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے ہے۔ تمہاری منزل قریب ہے، انشاءاللہ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے کرنے والا ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ بہت سے معجزے تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی ان کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا وہی اللہ ہے جو بی بی ہاجرہ کا تھا۔ اس نے بی بی ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا تو وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ بس اتنی سی بات ذہن نشین رکھو کہ تم تنہا نہیں ہو۔ ساری دنیا تم سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ تمہارا اپنا وجود بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، تب بھی تم اللہ کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کہہ دو کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے۔ توکل کرنے والے بس اسی پر توکل کیا کرتے ہیں۔ اور آگ کا گلزار ہونا، کنویں سے بادشاہت تک کا سفر، سمندر میں راستہ بننا، یہ سب معجزات نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ پر توکل کے راستے ہیں۔ اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے معجزات ہوتے ہیں۔ وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تمہارے نصیب میں جتنے بھی معجزے ہیں سب اللہ نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ انتظار کر لو تھوڑا سا کہ وہ آنے والے ہیں۔ اللہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ تھام لے گا تمہیں، چاہے ہوا کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو۔ وہ تمہیں مڑنے نہیں دے گا، چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ انسان اللہ کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پہ ہمیں آسمان سے زمین پہ دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پہ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما۔ جس کے تم قابل بھی نہ تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔
जब तुम्हारे पास कोई रास्ता ना था तो कैसे उसने नामुमकिन से मुमकिन के वसीले पैदा किए। जब इंसान ये बात समझ जाता है तब सारे शिकवे खत्म हो जाते हैं, फिर मौज से होते हैं, फिर गुमान यकीन में बदलते हैं। अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि उम्मीद है, ऐसी उम्मीद जिसको ज़वाल नहीं। मौजों की मंजिल तक पहुंचने के लिए सब्र और शुक्र के रास्ते से गुजरना पड़ता है। अपनी रजा को छोड़कर अपने रब की रजा में राजी हो जाना पड़ता है। तुम्हारी दुआएं कुन फयाकून के सफर जरूर तय करेंगी, तुम्हें बस अपने दिल पर सब्र की मोहर लगानी है। इस दिल को मायूसी और नाउमीदी से आजाद करना है, उस रब पर कामिल यकीन करना है। जब आप शदीद परेशान और उदास हो और अचानक कहीं तसल्ली बख्श अल्फाज पढ़ने को मिल जाए तो समझ जाए कि वो रब आपको इशारा दे रहा है कि मेरे बंदे परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूं। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब 400 कुन की सदाएं गूंजती हैं। अगर तुम मौजज़ात की तलाश में हो तो सुनो, मौजज़े तब होंगे जब तुम अपने रब की कुदरत पर अंधा इत्मीनान करोगे, जब तुम सब वसवसे निकाल कर ये यकीन रखोगे कि वो रब कोई ना कोई राह निकाल ही देगा, जब तुम खुद को उसकी रजा में मुकम्मल ढाल दोगे, जब तुम उसके आगे सर तस्लीम खम कर दोगे, जब तुम अपनी ख्वाहिशात से ज्यादा उसके हुक्म को अहमियत दोगे। और इस सब के बाद तुम अपने नसीब के मौज से देख पाओगे। होकर मायूस तुम अगर फिर से जीने आए हो तो जरूर तुम्हें उसका सहारा मिलने वाला है। मौजज़े तो उन दुआओं के लिए होते हैं जो अल्लाह से मांग कर फिर किसी से नहीं मांगते। वो फरमाता है, यकीन रखो मेरी मसलहतों पर, मैं मायूस हो जाने वालों को रास्ता नहीं दिखाता हूं। कबूलियत में देरी का मतलब यह हरगिज़ नहीं कि दुआ कभी कबूल नहीं होगी, बल्कि हकीकत तो यह है कि कुछ दुआएं अल्लाह ताला अपने पास संभाल कर रख लेते हैं और फिर बेहतरीन वक्त आने पर कुन का मौजज़ा दिखाते हैं। वो कुन कहता है और मौजज़े हो जाते हैं, वो कुन कहता है और तकलीफें नेमतों में बदल जाती हैं। वो कुन कहता है और तुम्हारे आंसू सुकून में बदल जाते हैं। वो कुन कहता है और टूटे दिल जुड़ जाते हैं। वो कुन कहता है और दरवाजे खुल जाते हैं और रास्ते आसान हो जाते हैं। वो बस कुन कहता है और चीजें हो जाती हैं। जहां पर उम्मीदें दम तोड़ती हैं उसी रास्ते पर कुन के मौजज़े होते हैं। हमारा रब फरमाता है, ना उम्मीद ना होना मौजज़े मुश्किलों में ही होते हैं। मायूस मत हो, दिल से निकली हुई हर दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है और अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है, वरना अगर उसने तुम्हें वो ना देना होता जो तुम मांग रहे हो तो क्या वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता। जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा था मुमकिन है वो दुआओं की कबूलियत अल्लाह ने इस महीने में रखी हो। दुआ, सब्र और अल्लाह पर यकीन रखो। जानते हो मौजज़े कैसे होते हैं? जब तुम अल्लाह पर अंधा यकीन रखते हो और जल्दबाजी नहीं करते
تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں اور تم قدم با قدم اس کے کن کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے۔ معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے سارے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اس سے ناممکن کو ممکن کروانے کی امید لگاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ کائنات کی ہر شے بس اس کے ایک کن کے منتظر ہوتی ہے اور جب وہ کہتا ہے ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے۔ صرف تم ہمت نہ ہارو اور خود کو اکیلا نہ سمجھو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، ساری مشکلات اور تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے، فقط کچھ ہی لمحوں کی۔ آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ تمہاری بے چینی کو سلجھن میں تبدیل کر کے تمہارے اندر ایک نئی امید پیدا کرتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو۔ مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ جو تم سے دور کر دیا گیا ہے تو ایسا ہرگز نہیں کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جو اب تک تمہیں مل نہیں سکا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی مل نہیں پائے گا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی بہت سے معجزے تمہاری دعا کے منتظر ہیں۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو پھر ناممکن کچھ نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید نہ ہو۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان چاہے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔